بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ہدایت القرآن جلد 1 سورۃ البقرہ صفحہ نمبر 273۔ والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم۔ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون۔ آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ سماعت کیجیے۔ والمطلقات یتربصن بانفسهن، اور مطلقہ عورتیں انتظار میں رکھیں خود کو 3 قروء 3 حیض ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الآخر، اور نہیں جائز ہے ان کے لیے کہ چھپائیں جو کچھ پیدا کیا ہے اللہ نے ان کی بچہ دانیوں میں، اگر ہوں وہ ایمان رکھتی اللہ پر والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر، وبعولتهن، اور ان کے خاندان، احق بردہن، زیادہ حقدار ہیں ان کو پھیر لینے کے، فی ذالک، اس عدت میں، ان ارادوا اصلاحا، اگر چاہیں وہ سنوارنا، ولہن مثل الذی علیہن بالمعروف وللرجال علیہن درجہ، اور ان عورتوں کے لیے ان کی مانند ہے جو ان کے ذمہ ہے دستور کے موافق، اور وللرجال علیہن درجہ، اور مردوں کو ان پر ایک فضیلت ہے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالی زبردست حکمت والے ہیں۔ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، طلاق دو بار ہے، پھر رکنا ہے بھلے طریقے سے، او تسریح باحسان، یا چھوڑنا ہے حسن سلوک کے ساتھ، ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله، اور جائز نہیں تمہارے لیے کہ لو تم اس میں سے جو دیا ہے تم نے ان کو کچھ بھی، مگر یہ کہ ڈریں دونوں کہ نہیں قائم رکھیں گے وہ اللہ کے حکموں کو۔ فإن خفتم الا يقيما حدود الله، پس اگر ڈرو تم اے حکموں کہ نہیں قائم رکھیں گے دونوں اللہ کے ضابطوں کو، فلا جناح علیہما فیما افتدت به، تو کوئی گناہ نہیں دونوں پر اس میں جو جان چھڑائے عورت اس کے ذریعے۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کے احکام ہیں بس نہ آگے بڑھو ان سے، جو آگے بڑھے گا اللہ کے ضابطوں سے فاولئک هم الظالمون، تو وہی لوگ اپنا نقصان کرنے والے ہیں۔ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، بس اگر تیسری طلاق دی شوہر نے عورت کو تو حلال نہیں عورت اس شوہر کے اس کے بعد، یہاں تک کہ نکاح کرے وہ کسی شوہر پر پہلے شوہر کے علاوہ۔ فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، پھر اگر طلاق دے وہ اس کو تو کوئی گناہ نہیں دونوں پر کہ باہم مل جائیں، نکاح کر لیں اگر خیال ہو دونوں کا کہ قائم کریں گے اللہ کے ضابطوں کو۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور یہ اللہ کے احکام ہیں واضح کرتے ہیں ان کو ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ ترکیب بِأَنفُسِهِنَّ میں با زائدہ ہے اور انفسهن یتربصن کی ضمیر کی تاکید ہے، لام انتفاع کے لیے ہے اور اعلیٰ ضرر کے لیے آتا ہے، یعنی عورتوں کے لیے بھی حقوق ہیں اور ان پر ذمہ داریاں بھی ہیں، اور یہ آدھا مضمون ہے۔ دوسرا آدھا ہے مردوں کے لیے بھی حقوق ہیں اور ان پر بھی ذمہ داریاں ہیں، اور حذف کا قرینہ وللرجال علیہن درجۃ ہے، یعنی مردوں کا عورتوں سے ایک درجہ بڑھا ہوا ہے۔ مرتان ای مرتن بعد مرتن، دو بارہ، یعنی مرتان ای مرتن بعد مرتن، یعنی دو بار، یعنی ایک ساتھ نہیں۔ یخافا یعنی زوجین، اور خفتم یعنی حکمین، من بعد مضاف الیہ محذوف منوی ہے اس لیے مبنی ہے، ای بعد الثلاثہ، تراجع تفاعل، ایک دوسرے کی طرف لوٹنا، دوبارہ نکاح کر لینا۔ نمبر 9، طلاق کے بعد عورت فوراً دوسرا نکاح نہیں کر سکتی، عدت ضروری ہے۔ ربط گزشتہ آیات میں
شرعی حکم تھا اگر شوہر نے الا کر کے طلاق کا پختہ ارادہ کر لیا اور 4 ماہ تک بیوی سے صحبت نہ کی تو 4 ماہ گزرتے ہی ایک طلاق بینہ پڑ جائے گی۔ اب رجوع تو نہیں کر سکتا مگر نئے مہر سے نیا نکاح کر سکتا ہے، اور طلاق کے بعد فوراً عورت دوسرا نکاح نہیں کر سکتی۔ عدت لازم ہے، اس عرصے میں شوہر کے لیے سوچنے کا موقع ہوگا، اگر رکھنے کی رائے ہے تو عدت میں یا عدت کے بعد نیا نکاح کر لے۔ اس طرح طلاق کے تذکرہ کے بعد عدت کا بیان شروع ہو گیا۔ اس آیت میں عدت کے 2 فائدے بیان کیے ہیں۔ پھر طلاق رجعی کی عدت میں شوہر کو جو ایک طرفہ رجوع کا حق ہے اس پر ایک اشکال کا جواب ہے۔ عدت 2 مقصد سے ہے، استبراء رحم کے لیے اور اس لیے کہ شوہر رجوع کر سکے۔ جب عورت کو طلاق ہو جائے تو وہ فوراً دوسرا نکاح نہیں کر سکتی۔ عدت ضروری ہے، 3 ماہواریوں تک عورت دوسرے نکاح سے رکی رہے گی۔ عام طور پر 3 ماہواریاں 3 ماہ میں آتی ہیں۔ اتنی مدت 2 مصلحتوں سے رکھی گئی ہے۔ پہلی مصلحت عدت یہ بات جاننے کے لیے ہے کہ عورت حاملہ ہے یا نہیں، اور یہ جاننا اس لیے ضروری ہے کہ انساب میں اختلاط نہ ہو، کسی کا بچہ کسی کی طرف منسوب نہ ہو جائے۔ نسب نوع انسانی کی خصوصیت ہے، اسی سے انسان دوسرے حیوانات سے ممتاز ہوتا ہے، اور اسی لیے عورت پر لازم ہے کہ بچہ دانی کا حال بیان کرے، وہ حاملہ ہے یا غیر حاملہ۔ استبراء کے لیے ایک حیض بھی کافی تھا، مگر دوسری مصلحت سے لمبی مدت ضروری تھی تاکہ شوہر سوچ کر نقصان کی تلافی کر سکے، اور 3 حیض سے زیادہ مدت لازم کرنے میں عورت کا ضرر ہے۔ دوسری مصلحت، اگر شوہر طلاق پر پشیمان ہو تو طلاق رجعی کی عدت میں ایک طرف رجوع کر سکتا ہے، عورت راضی ہو یا نہ ہو شوہر کو رجوع کا حق ہے۔ سوال: نکاح 2 طرفہ رضامندی سے منعقد ہوتا ہے اور رجوع بھی ایک طرفہ کا نکاح ہے، پھر اس میں عورت کی رضامندی کا لحاظ کیوں نہیں کیا گیا؟ تنہا شوہر کو رجوع کا حق کیوں دیا؟ جواب: پہلے 2 باتیں سمجھ لیں۔ نمبر 1، اسلام میں بھی مرد و زن میں مساوات ہے، مگر اسلامی مساوات دوسروں کی مساوات سے مختلف ہے۔ دوسروں کی مساوات صرف حقوق کا نام ہے، اور اسلامی مساوات حقوق اور ذمہ داریوں کے تبادلہ کا نام ہے۔ مثلا سربراہ مملکت کے رعیت پر کچھ حقوق ہیں اور اس کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں، پھر حقوق میں اس کا ایک درجہ بڑھا ہوا ہے۔ اسی طرح ماں باپ اور اولاد، استاد، پیر اور متعلم مرید، ہر ایک کے حقوق بھی ہیں اور ذمہ داریاں بھی۔ ماں باپ اور استاد پیر کا ایک درجہ بڑھا ہوا ہے۔ اسی طرح عورتوں کے لیے کچھ حقوق ہیں اور ان کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، اور مردوں کے لیے بھی کچھ حقوق ہیں اور کچھ ذمہ داریاں ہیں، اور مردوں کا ایک درجہ بڑھا ہوا ہے۔ یہ زبردست اللہ کی حکمت کی تقسیم ہے، اور جو عورتوں کے حقوق ہیں وہ مردوں کی ذمہ داریاں ہیں، اور جو عورتوں کی ذمہ داریاں ہیں وہ مردوں کے حقوق ہیں۔ مثلا نان نفقہ، اخلاقی برتاؤ عورتوں کا حق ہے، پس یہ شوہروں کی ذمہ داریاں ہیں، اور تعظیم شوہروں کا حق ہے، پس یہ عورتوں کی ذمہ داری ہے۔ نمبر 2، خاندانی زندگی کو پروان چڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ مرد و زن میں سے کوئی ایک بالادست اور دوسرا زیر دست ہو۔ بالادست کہے اور زیر دست مانے تو گھر جنت کا نمونہ بنے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے مرد کو بالادست بنایا ہے، عورتوں کو زیر دست۔ اس پر اعتراض کرنا اللہ کی حکمت پر اعتراض کرنا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے طلاق دینے کا حق صرف مرد کو دیا، کیونکہ یہ حق رائٹ نہیں بلکہ ایمرجنسی ایگزٹ الباب ہے، اور آگے لگنے پر بھاگنے کا راستہ ادھر ہی بنایا جاتا ہے جدھر ہموار جگہ ہوتی ہے۔ عورت کو طلاق کا اختیار دیا جائے گا تو وہ جذباتی ہوتی ہے، روز گھر ٹوٹیں گے، ہاں اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے، بس اس کا اختیار قاضی کے ہاتھ میں دیا ہے، اور گھر نہ نبھا ہو سکتی ہو تو قاضی کے پاس جائے، اس کا مسئلہ حل کرے گا۔ اسی طرح رجعت کا اختیار بھی صرف شوہر کو دیا ہے، کیونکہ یہ نیا نکاح نہیں، سب کا نکاح کی بحالی ہے، اور سب کا نکاح میں عورت کی رضامندی شامل تھی۔ آیت کریمہ: اور متعلقہ عورتیں خود کو انتظار میں رکھیں 3 ماہواریوں تک، اور ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ چھپائیں جو کچھ اللہ نے ان کو بچہ دانیوں میں پیدا کیا، حمل اور حیض سے، اگر اللہ پر اور قیامت کے دن پر یقین رکھتی ہیں۔ یہ عدت کی پہلی مصلحت کا بیان ہے، اور ان کے شوہر ان کو لٹا لینے کا زیادہ حق رکھتے ہیں اس عدت میں اگر وہ اصلاح کا قصد رکھتے ہوں۔ یہ عدت کی دوسری مصلحت کا بیان ہے، اور ان عورتوں کے لیے حقوق ہیں جیسے ان پر ذمہ داریاں ہیں، اسی طرح مردوں کے لیے بھی حقوق ہیں اور ان پر بھی ذمہ داریاں ہیں۔ دستور کے موافق اس کی تفصیل احادیث میں ہے، اور مردوں کا ان کے مقابلے میں کچھ درجہ بڑھا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ زبردست بڑے حکمت والے ہیں۔ یہ اعتراض کا جواب ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون۔ آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ سماعت کیجیے۔ الطلاق مرتان، طلاق دو بار ہے، فامساکم بمعروف، پھر رکنا ہے بھلے طریقے سے، بلکہ ان آیات کا ترجمہ پہلے گزر چکا ہے۔ ان آیات کا ترجمہ پہلے گزر چکا اور ترکیب بھی گزر چکی، اب تشریح ملاحظہ کیجیے۔ ربط اور خلاصہ۔ گزشتہ آیت میں شوہر کو عدت میں رجعت کا اختیار دیا تھا، اب یہ بیان ہے کہ رجعت کرنے کا اختیار صرف ایک صورت میں ہے اور دو صورتوں میں رجعت نہیں ہو سکتی۔ جب ایک یا دو رجعی طلاقیں دی ہوں تو عدت میں رجعت جائز نہیں، اور اگر مال کے عوض طلاق دی ہے یا 3 طلاقیں دی ہیں تو رجعت جائز نہیں، البتہ خلا طلاق علی المال میں جدید نکاح ہو سکتا ہے، اور 3 طلاقوں میں حلالہ ضروری ہے۔ اور ان آیات میں 5 باتیں ہیں۔ نمبر 1، رجعت کا حق 2 رجعی طلاقوں تک ہے، بائنہ طلاق میں رجعت نہیں ہو سکتی، البتہ نیا نکاح ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، اگر شوہر عورت کو چھوڑنا چاہتا ہے، عورت نہیں چاہتی، وہ نباہ کرنا چاہتی ہے، تو بوقت طلاق سارا مہر یا اس کا کوئی جز واپس لینا جائز نہیں۔ نمبر 3، اگر کشاکشی دونوں جانب ہے، نباہ دونوں کے لیے مشکل ہے، جو طلاق کا عوض لے سکتے ہیں مگر مہر سے زیادہ کا مطالبہ درست نہیں۔ نمبر 4، تیسری طلاق ہرگز نہیں دینی چاہیے، اس سے معاملہ تنگ ہو جائے گا، عورت مغلظہ ہو جائے گی اور حلالہ ضروری ہوگا۔ نمبر 5، حلالہ کے بعد پہلے شوہر سے نکاح درست ہے۔ نمبر 10، رجعت کا حق 2 رجعی طلاقوں تک ہے۔ گزشتہ آیت میں شوہر کو رجعت کا حق دیا، یہ حق 2 رجعی طلاقوں تک ہے۔ طلاق دینے کا وقت ایسا طہر ہے جس میں صحبت نہ کی ہو، اور بہتر یہ ہے کہ صریح واضح لفظ سے ایک طلاق دے، پھر عدت گزرنے دے۔ عدت کے بعد عورت کا نکاح سے نکل جائے گی اور دوسرا نکاح کر سکے گی، اور اگر چاہے تو اگلے طہر میں دوسری صریح طلاق دے۔ تیسری طلاق ہرگز نہ دے ورنہ معاملہ تنگ ہو جائے گا۔ غرض، شوہر کا رجعت کا حق 2 رجعی طلاقوں تک ہی ہے، پھر اگر رجعت کرے تو نباہ کرنے کی نیت سے کرے۔ عورت کو پریشان کرنا یا عدت کو لمبا کرنا مقصود نہ ہو تو بھلے طریقے کا یہی مطلب ہے، اور اگر نہ رکھنی ہو تو عدت پوری ہونے دے، پھر حسن سلوک کر کے رخصت کرے۔ آگے آیت 241 میں آ رہا ہے کہ طلاق والیوں کو جوڑا دینا مستحب ہے، اور متعلقہ عورت پر لازم ہے کہ وہ شوہر کے گھر میں عدت گزارے، وہاں سے شوہر خوش کر کے رخصت کرے۔ الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان۔ طلاق 2 بار ہے، پھر بھلے طریقے سے روک لینا، یعنی رجعت کرنا یا حسن سلوک کر کے رخصت کرنا۔ نمبر 11، طلاق کے وقت مہر واپس لینا جائز نہیں۔ اگر شوہر چھوڑنا چاہتا ہے، عورت کی طرف سے طلاق کی کوئی چاہت نہیں، تو بوقت طلاق سارا مہر یا اس کا کوئی حصہ واپس لینا جائز نہیں، کیونکہ شوہر عورت سے استفادہ کر چکا ہے، مہر اس کا عوض بن گیا، عورت کا کوئی قصور نہیں، شوہر کی نظر پھر گئی ہے، اس لیے سارا مہر یا اس کا کچھ یا کوئی حصہ واپس لینا جائز نہیں۔ ولا يحل لكم ان تاخذوا مما آتيتموهن شيئا، ترجمہ، اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم اس مہر میں سے کچھ بھی واپس لو جو تم نے ان کو دیا ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ مہر نکاح میں کیش نقد ہونا چاہیے، ادھار ہو تو بوقت طلاق پورا مہر ادا کیا جائے، کچھ روکا نہ جائے۔ نمبر 12، طلاق علی المال، خلع کی صورت میں سارا مہر یا کچھ مہر واپس لینا جائز ہے۔ اگر عدم موافقت جانبین سے ہو، نہ شوہر بیوی کو چاہتا ہے نہ بیوی شوہر کو، تو سورۃ النساء آیت 34-35 میں ترتیب وار 4 حل آئے ہیں: فہمائش کرنا، خوابگاہ میں الگ کرنا، تادیب کرنا اور پنچایت بٹھانا۔ اگر ان سے معاملہ قابو نہ آئے اور میاں بیوی کو اندیشہ ہو کہ وہ ساتھ رہ کر ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کر سکیں گے، اور جو رشتہ دار حکم ثالث بن کر بیچ
میں پڑھے ہیں ان کو بھی ڈر ہو کہ اب دونوں کا نبھا مشکل ہے، تو ایسی صورت میں شوہر سارا مہر یا اس کا کچھ حصہ واپس لے سکتا ہے، کیونکہ اس صورت میں قصور عورت کا بھی ہے۔ پھر آیت کے آخر میں نصیحت کی ہے کہ یہ اللہ کے مقرر کیے ہوئے احکام ہیں، ان کو بجا لانا چاہیے۔ اگر کوئی خلاف ورزی کرے گا تو اپنا ہی نقصان کرے گا، اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ ملحوظہ: طلاق علی المال اور خلع ایک ہیں۔ اگر معاملہ نمٹاتے وقت لفظ طلاق استعمال کیا ہے تو وہ طلاق علی المال ہے، اور لفظ خلع استعمال کیا ہے تو وہ خلع ہے۔ اگر یوں کہا ہے کہ میں تجھے مہر کے عوض طلاق دیتا ہوں، عورت نے قبول کیا تو ایک طلاق بائنہ پڑے گی، اور اگر کہا کہ میں مہر کے عوض خلع دیتا ہوں اور عورت نے قبول کیا تو بھی ایک طلاق بائنہ پڑے گی۔ اب رجعت تو نہیں ہو سکتی، مگر عدت میں یا عدت کے بعد نیا نکاح ہو سکتا ہے۔ الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون۔ ترجمہ: مہر میں سے کچھ بھی لینا جائز نہیں، لیکن اگر دونوں کو خوف ہو کہ وہ اللہ کے حکموں کی پابندی نہیں کر سکیں گے، یعنی ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کر سکیں گے، نہ ذمہ داریاں نبھا سکیں گے، تو اگر تمہیں اے پنجو اور رشتہ داروں خوف ہو کہ وہ دونوں اللہ کے احکام کی پابندی نہیں کریں گے، تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں اس مال کے لینے دینے میں جس عورت کے ذریعے عورت اپنی جان چھڑائے۔ نصیحت: یہ اللہ کے مقرر کیے ہوئے احکام ہیں، بس ان کی خلاف ورزی مت کرو، اور جو اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرے گا وہ اپنے ہی پیروں پر کلہاڑی مارے گا۔ نمبر 13، تیسری طلاق ہرگز نہ دے ورنہ معاملہ تنگ ہو جائے گا۔ شوہر کو 3 طلاقیں دینے کا حق ہے، مگر شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنا سارا حق استعمال نہ کرے، 1 یا 2 طلاقوں پر اکتفا کرے۔ اگر تیسری طلاق دے گا تو عورت مغلظہ ہو جائے گی، اب نہ رجوع ہو سکے گا نہ نکاح، عورت کو دوسرے شخص سے نکاح کرنا پڑے گا جس کو شوہر کی غیرت کیسے گوارا کرے گی۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ ترجمہ: پھر اگر شوہر نے اس کو تیسری طلاق دی تو وہ عورت اس کے لیے تیسری کے بعد حلال نہیں یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ شوہر سے نکاح کریں۔ نمبر 14، حلالہ کے بعد پہلے شوہر کا اس عورت سے نکاح درست ہے۔ جو عورت 3 طلاقیں دینے کی وجہ سے مغلظہ ہو گئی وہ عدت کے بعد کسی اور شوہر سے نکاح کرے، پھر اگر دوسرا شوہر صحبت کرنے کے بعد مر جائے یا طلاق دے دے تو اس کی عدت کے بعد پہلا شوہر اس سے نکاح کر سکتا ہے۔ حلالہ اگرچہ شرعاً ناپسندیدہ عمل ہے، مگر اس کا اثر مرتب ہوگا، جیسے حیض میں طلاق دینا ناپسندیدہ ہے مگر طلاق واقع ہو جاتی ہے، اسی طرح ایک ساتھ 3 طلاقیں دینا برا ہے مگر واقع ہو جاتی ہیں۔ جیسے زہر کھانا حرام ہے اور کسی کو ناحق قتل کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے، مگر جو زہر کھائے گا وہ مر جائے گا اور ناحق گولی مارے گا تو بھی مر جائے گا۔ فائدہ: نمبر 1، اسکیم بنا کر حلالہ کرانا نہایت برا ہے۔ حدیث میں دوسرے شوہر کو التیس المستعار بکری گابھن کرنے کے لیے مانگا ہوا بکرا کہا ہے، اور حدیث میں دونوں شوہروں پر لعنت بھیجی ہے۔ تاہم اگر ایجاب و قبول میں حلالہ کا ذکر نہیں اور دوسرا شوہر صحبت کرنے کے بعد طلاق دے تو اس کی عدت کے بعد عورت پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی۔ جس حدیث میں لعنت بھیجی گئی ہے اس میں دوسرے شوہر کو محل اور پہلے شوہر کو محلل لہو کہا ہے، یعنی حلال کرنے والا، اور جس کے لیے حلال کیا معلوم ہوا کہ حلالہ برا فعل ہے مگر عورت حلال ہو جائے گی۔ اور حلالہ میں دوسرے شوہر کی صحبت کی شرط حدیث غسیلہ سے لگی ہے، اور حتیٰ تنکیح میں نکاح کے لغوی معنی بھی ملاپ کے ہیں، پس آیت کے اشارے سے بھی صحبت کی شرط نکلتی ہے۔ فائدہ: نمبر 2، اور اگر پہلا شوہر اور متعلقہ بے خبر ہوں اور کوئی بھلا مانس اس نیت سے اس سے نکاح کرے کہ صحبت کر کے طلاق دے دے گا تاکہ وہ پہلے شوہر سے نکاح کر کے اپنے بچوں میں مائل ہو جائے، بچوں میں مل جائے، تو ایسا کرنا مستحب ہے اور سلف سے ثابت ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: پھر اگر وہ دوسرا شوہر اس کو طلاق دے دے تو دونوں پر پہلے شوہر اور اس کی متعلقہ پر کوئی گناہ نہیں کہ دونوں نکاح کر کے باہم مل جائیں، اگر دونوں کا خیال ہو کہ وہ اللہ کے ضابطوں کی پابندی کریں گے، اور یہ اللہ کے احکام ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان لوگوں کے لیے واضح کرتے ہیں جو جانتے ہیں، یعنی جاننا چاہتے ہیں، بالقوہ جاننا مراد ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔